ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا مغربی طاقتیں جو بھارت کو خطے کا بالادست قوت یا خطے کا چودھری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک عرصے سے کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ اگر ہو پائے ہیں تو کتنے، اور اگر نہیں ہو پائے ہیں تو اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں؟ سر دیکھیے، بات یہ ہے سمیع صاحب اور بشرا صاحبہ دونوں کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں. اس میں کئی باتیں میں کہوں گا جو کہ میرے خیال میں آؤٹ آف دا باکس ہوں گے، آؤٹ آف دا سوال ہوں گے جو ہیں. وی نیڈ دیٹ. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ بہرحال کوشش ضرور کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھنے بھی لگ گئے ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں، سیلف ڈسیپشن کا شکار ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے اپنے آپ کو چودھری سمجھنے لگ گیا. کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا ملک ہے، اس کو کیا کرنا. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کا جس وقت پاکستان جب عربوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وقت شروع ہوا، جب ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے وہ اس میں آئے اللہ کے حکم سے ان کی پیدائش ہوئی، نبوت تو بعد میں ہوئی، تو اس وقت سے ہی دنیا کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو چکی تھی اور دنیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی ایسی غیر معمولی چیز دنیا میں ہو گئی ہے، جیسا کہ اس وقت بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی چیز ہو گئی ہے، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، عیسائیوں کو تو نہیں ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور پھر یہ سارے جو عیسائی ممالک ہیں مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر ہماری تمام دنیا پر ہماری حکومت ہوگی. اسی طرح سے ان اسرائیلیوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ جو دجال ہے وہ آئے گا، وہ ان کا شیطان جو ہے وہ ان کا وہ ہوگا. تو دجال تو موجود ہے امریکہ کی شکل میں. تو اب یہ جو بحث ہے یہ چل رہی ہے دو مذاہب کے درمیان میں. اب اس میں کب کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہی ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب تک جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ موجود ہے ایسا کیسا ہی. دیکھیے، بنیادی طور پر پاکستان کبھی بھی ان کی بالادستی قبول نہیں کرے گا. پرویز مشرف نے ایک بہترین جواب ان کو دیا تھا کہ بھائی ہم تو راستے میں روکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا، اگر آپ کو بزنس کرنی ہے تو ہم سے بات کرو، اگر سینٹرل ایشیا جانا ہے. تو دیکھیے کیا عجیب وقت آ گیا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا جہاں سے حکمران آتے تھے، خلجی آئے، غوری آئے، مغل آئے، سارے وہ لوگ آئے. آج یہ انڈیا وہاں جانا چاہتا ہے تجارت کے لیے. جو طاقتور ملک تھے آج اتنے ماڑے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ آج وہاں پر بزنس کے لیے جا رہا ہے. جو کہ ابھی 17 نومبر کو جو کانفرنس بھی اس نے کی ہے ورچوئل ساؤتھ سمٹ جو کی ہے. تو لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کبھی نہیں مانے گا. پاکستان کے اساس اس بات پر ہے کہ ہم انڈیا کی بالادستی کو کبھی قبول نہیں کریں گے. پاکستان اس لیے بنا گیا تھا کہ انڈیا ہندو اور انگریز دونوں مل کر ہمیں غلام بنانا چاہتے تھے. ہم بھی ہندو تو اس لیے کہ ہم ان کے اوپر 1000 سال حکمرانی کر چکے تھے، 850 سال ہم نے کی اور 200 سال انگریزوں نے کی. تو ہم 850 سال کا وہ ہے، وہ انہوں نے ایک اسپین کی اسٹڈی کی ہے کہ 850 سال بعد میں مسلمانوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ طے کریں کہ وہ 25 کروڑ ہیں، تو کیا وہ اسپین کے مقابلے میں اتنے کم ہیں کہ وہ آپ تباہ ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ میں بار بار ان سے دیوبند سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی تم نے عقائد اعظم کی مخالفت کی تھی، اتنے دیوبندی تم نے علماء کرام پیدا کیے، لیکن تم نے ایک قائد اعظم بھی پیدا کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ تو ابھی ان کو متحد تو کر لو. انہوں نے شروع تو کیا ہے کہ تھوڑی بہت مدد دینی شروع کر دی ہے جو بچیوں کو تنگ کر رہے ہیں، یا جو بچی بھی نقاب پہن کے جاتی ہیں ان کو لوگ مارتے ہیں تو ان کو پھر وہ اسکالرشپ دے کے پڑھاتے ہیں. ان لوگ اپنے الگ سے اسکول بنا رہے ہیں، الگ سے کالج بنا رہے ہیں، وہ کچھ کر تو رہے ہیں لیکن وہ ایسے کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح کا قائد اعظم نے کیا تھا. تو ہم نے پاکستان کے اساس اس بنیاد پر ہے کہ ہم کبھی بھی ہم ان کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. یہ بات امریکہ سن لے، لکھ لے، اپنے دل میں جما لے، ہم ان کی بالادستی قبول نہیں کریں گے. ایک بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو طاقت ہوتی ہے، ہم نے ہمیشہ انڈیا کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا ہمیشہ اس وقت تباہ ہوا ہے جب وہ گولڈن اسپیرو بنا ہے. جب بھی وہ ان کی سونے کی چڑیا بنی ہے
اسی وقت کوئی بابر آیا ہے، اسی وقت کوئی خلجی آیا ہے، اسی وقت کوئی قطب الدین ایبک آیا ہے، اسی وقت کوئی غوری آیا ہے، کوئی سبکتین آیا ہے، کوئی بھی آیا ہے اسی وقت آیا ہے جب یہ سونے کی چڑیا تھی۔ اور یہ ایک بات اور بھی نئی نئی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بات اور بھی بات سن لیجئے کہ جب روس کا زار تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں انگلینڈ کو فتح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر میں انڈیا کو فتح کر لوں یا اس کے راستے میں روک کر لوں، کیونکہ اس کے پاس تاریخ موجود تھی کہ ازبکستان کے لوگ مغل آئے تھے ازبکستان سے، تو ازبکستان ان کے پاس موجود تھا جب زار روس کے پاس، تو وہ اگر ہم انڈیا پہ فتح کر لیتے ہیں تو یہ کراچی میں جو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریلوے لائن بچھی تھی، یہ بالکل یہ خشک علاقہ تھا، یہاں پر تو مچھرے رہتے تھے، وہ مچھرے تھے جو کہ یہ لوگ انگریز لوگ جب غلام بنا کے لے جاتے تھے افریقہ کے شہزادوں کو یا افریقہ کے اچھے لوگوں کو، مضبوط لوگوں کو، تو کچھ لوگ یہاں کود جاتے تھے سمندر پر، اور یہ کیونکہ 40 کلومیٹر تک یہاں پر یہ ایک نہر ہے، یہ سمندری نہر کہلاتی ہے، 40 کلومیٹر بعد سمندر شروع ہوتا ہے، تو یہاں سے کود کے آتے تھے، تو یہاں پر ان کو لہریں زیادہ گہری نہیں ملتی تھی، تو آ کے یہاں جھوپڑی کے طور پر جھوپڑی بنا کے یہاں رہتے تھے۔ پھر جب وہ یہ ہوا کہ سریائے سندھ نے اپنا راستہ بدلا ٹھٹا کے پاس سے، تو یہاں سے وہاں کے ٹھٹا کے ہندو آ کر یہاں پر کھارا در اور میٹھا در میں آ کے رہے، جو دروازہ انہوں نے ایک باؤنڈری بنائی اور اس کا ایک دروازے کا نام کھارا در رکھ دیا جو کہ سمندر کی طرف تھا، اور ایک جو میٹھا جس میں میٹھا پانی تھا، یہاں پر پہلے تالاب ہوتے تھے، مٹکے بڑے بڑے مٹکے رکھے جاتے تھے اور اس کے اندر پانی جمع ہوتا تھا، پھر وہ پانی سپلائی ہوتا تھا، تو وہ اس کو میٹھا در کہتے تھے۔ تو یہاں آ کر پھر انہوں نے ریلوے لائن کیوں بچھائی؟ تو آپ یہ آئیے چندری گڑھ پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر سارے جو لیفٹ سائڈ پہ جو گودام ہیں، آپ جب یہاں سے جائیں گے جنگ کے دفتر سے جب آگے بڑھیں گے تو جب لیفٹ سائڈ پہ سارے آپ کو گودام نظر آئیں گے، بظاہر وہ بلڈنگیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں، اندر جائیں تو وہ گودام ہے، تو یہاں پر اناج جمع ہوتا تھا، اناج ہوتا تھا، کپاس ہوتی تھی۔ کون آئے؟ اسماعیلی کو بھیجا، بوریوں کو بھیجا، کھوجوں کو بھیجا، یہ اور ہندو آئے یہاں آ کر یہاں بسے سب کے سب، پھر اس کی آبادی 3 لاکھ ہوئی جب آپ ایسے نہیں ہوا گیا، اور تو وہ چاہتا تھا زار روس کہ یہ راستہ کٹ کر دے اور ان کی جو سپلائی ہے، جو ان کی جو مالداری ہے، جو دولت مندی ہے، جن سے یہ لوگ کماتے ہیں، تو وہ ختم کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی امریکہ گولڈن اسپیرو ہے انڈیا جو ہے، تو امریکہ اس پر قبضہ کرے گا، اچھا، یا کوئی اور کرے گا، ہمیں نہیں معلوم، ابھی یہ زیر بحث ہے، یہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے۔ پھر تیسری بات میں ایک عجیب بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھتا، اس میں فتح امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اب پاکستان کی حالت خراب ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ پاکستان کے بڑی معاشی حالت خراب ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، وہ بھائی معاشی حالت اگر خراب ہے تو آپ یہ غوری کے میزائل کا تجربہ کیوں کر رہے ہو؟ اس میں تو پیسے لگتے ہیں نا۔ MIRV کا ابابیل کا کیوں تجربہ کر رہے ہو؟ ہم بیوقوف ہیں تو پیسے خرچ کریں ابابیل پر؟ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں اور ابھی تک ہمارے اندر وہی اسپرٹ موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اسرائیل کے وزیر اعظم کی سابقہ جو گولڈا میئر کی 1973 میں ابھی جنگ ہونے والی تھی، 73 کی جنگ ہونے والی تھی بٹوین دی عرب اینڈ اسرائیل، اس وقت یہ وزیر اعظم تھی۔ وہاں کا جو ایک وزیر، وہاں کا جو چیف آف سینٹ کا جو آرم سپلائی کا سینیٹر تھا، وہ ان سے ملنے کے لیے آیا، تو انہوں نے گھر کے اندر ان کو صرف ایک کپ چائے پلایا، ان کے گارڈ کو چائے پلایا، خود نے کچھ نہیں پیا، اور ساتھ ساتھ میں جو لسٹ لے کے وہ آیا تھا وہ ساری لسٹ پر اس میں ٹینک تھے، اس میں میزائل تھے، اس کے اندر جو بھی ہتھیار تھے ان سب پر اس نے ایگری کر لیا، اور کہا کہ یہ جو میزائل ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میں نے قبول کر لیے ہیں، آپ میرے سے میزائل تھے، پلین تھے، گنز تھیں، وہ ساری کے ساری انہوں نے قبول کر لی، جو کہ اس وقت ان کی اسرائیل کی حالت بہت پتلی تھی اور وہ خرید نہیں سکتے، معاشی طور پر بہت حالت خراب تھی۔ تو جب یہ کیبنٹ میں گیا تو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا کہ صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، بڑے تاریخی جملے کہے گولڈا میئر نے، انہوں نے جملہ یہ کہا کہ اگر یہ پیسے ہم نے دیے تو ہم ایک وقت کا کھانا کھا سکیں گے اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ تاریخ میں کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ کے ٹیبل پر بٹر تھے، شہد تھا، آپ کے اوپر گوشت تھا، سبزی تھی،
یا آپ بھوکے سوئے، یہ کوئی نہیں دیکھے گا. بالکل. آپ کو یہ دیکھے گا یا آپ کے پیروں کے اندر جوتے جو ہیں اس میں کتنے سوراخ تھے، آپ کے کپڑوں پہ کتنے پیون تھے، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں سمجھے گا. وہ سے گا وکٹر کون ہے، فتح یاب کون ہے. بالکل. فتح یاب جو ہوگا وہ یاد رکھا جائے گا تاریخ کے اندر. تو پھر ان کو دیکھا کہ عربوں کو شکست ہوئی اور گولڈا میئر جیت گئی. تو یہ بات انڈیا کو یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں نے پہلے بھی جس وقت وہ آئے تھے تو یاد کریں کہ بابر کے پاس صرف 12,000 فوج تھی. یعنی اس بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے جب ان سے پھر پوچھا گیا کہ آپ اس سے میں وہ بات بیان کر رہا ہوں آپ کو، بہت ایک بڑی زبردست خوبصورت بات ہے. جب اس سے جب یہ واقعہ ہو گیا گولڈن میئر جو ہے، تو ان کے گولڈن میئر سے ایک صحافی آیا واشنگٹن پوسٹ کا، اس نے آگے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیسا بڑا فیصلہ کر لیا، جب وہ ریٹائر بھی ہو گئی تھی. 1974 میں یا 74 میں ان کا انتقال ہوا. اس سے پہلے صحافی ان کے ساتھ ملنے آیا واشنگٹن پوسٹ کا، اس نے اس سے انٹرویو لیا. وہ کہا کہ آپ نے یہ کیسا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا تو یہ ہوا یہ تھا کہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کمپیریٹیو اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ تھی. تو ایک رائٹر نے یہ لکھا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کے گھر میں تیل جلانے کے لیے دیے میں تیل نہیں تھا. بالکل. تو انہوں نے اپنی ڈھال بیچ کر، عائشہ صدیقہ نے اپنی ڈھال بیچ کر، رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بیچ کر دیا کے لیے تیل خریدا. لیکن ان کی گھر کی تلوار پر گھر کی دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی. تو اس سے میں نے سبق سیکھا کہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ان کے گھر میں دیا تھا نہیں تھا، وہ دیکھا جی تلواریں اس وقت بھی لٹک رہی تھی. تو یہ پھر یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس سے وعدہ لیا اس نے واشنگٹن پوسٹ کے، اس سے وعدہ لیا کہ میں نہیں کرو گے. پھر ایک اور آدمی 10 سال گزر گئے، یہ آدمی واشنگٹن پوسٹ سے ریٹائر بھی ہو گیا. تو ایک اور صحافی آیا جو 20 صحافیوں کا جس کو انٹرویو کرنا تھا، تو اس کا صحافی کا انٹرویو جب اس نے کیا تو اس نے یہ بات بتائی کہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اس لیے میں نے لکھا نہیں. اور یہ میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ وہ متاثر ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 9 تلواریں لٹک رہی تھی، جس میں حطب بھی ہے، جس میں عزب بھی جو چھوٹی تلوار سب سے چھوٹی تھی، وہ جس میں ضرب عزب جس کا آپ نے کیا. تو آپ کو یہ بات انڈیا کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اور کسی نے بھی ہمیں چھیڑا، چاہے وہ امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، کوئی بھی ہو، وی ڈونٹ کیئر. ہم اپنے سروائیول کی جنگ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دس از دی اینڈ. گفتگو کا ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سروائیول، اور ہمارے لیے اب تو ہم شاندار کپڑے پہنتے ہیں، اگر ہم بھوکے رہ گئے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بھوکے جب عربستان جب ہوا تھا تو وہ لوگ کیا تھے بیچاروں کے پاس کھانے کو، کبھی کھانا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا. خندق کے جنگ کے خندق کے دوران رسول اللہ علیہ وسلم نے 2 پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا صاحب میرے دیکھو میں بھوک کے آ رہا، ایک پتھر دکھایا اپنا، تو رسول نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا کہ لو میرے پاس 2 پتھر لگے ہوئے. تو کیا ہوا؟ جنگ تو پھر بھی جیتی انہوں نے خندق کی. تو بس اب میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب دیا میں نے. اور یہ بات اس لازم کے ساتھ میں کہ کسی نے بھی ہمیں میری آنکھ سے دیکھا تو آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی اور جسم بھی اس کا وجود نہیں ہوگا. تھینک یو سر فار دا ایکسٹینسو ریویو. ناظرین کرام، یہ موضوع اس اہل ہے کہ اس پر مزید گہرائی کے ساتھ گفتگو ہو، لیکن وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ایسے ہی موضوعات کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا. کراچی بھر کے جو دانشوران ہیں، جو اہل علم طبقہ ہے، جو نارملی دنیا میں اسے برین آف دی نیشن کہا جاتا ہے، جو راہ سجاتے ہیں اپنے قوم کے لوگوں کو، بدقسمتی سے میڈیا میں انہیں کوئی خاص لیوریج نہیں دیا جاتا، لیکن RFI ٹاک اس مقصد کے لیے حاضر ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں جب ہم آپ کے روبرو ہوں گے تو وہ ایک نئی نشست اور اس طرح کے علمی، سیاسی، معاشی اور سماجی مختلف نوعیت کے جو مسائل ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ اسے شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.